نے دی ہے. ہم میرا عقیدہ سنو, وہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے کروڑویں درجے کے مطابق بھی اہل بیت کا بغض ہو, وہ بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا. لیکن اہل بیت کی محبت یہ نہیں کہتی کہ صدیق کے خلاف زبان درازی کرو, یہ نہیں کہتی عمر کے خلاف زبان درازی کرو. وہ علی کا پیار یہ کہتا ہے ابو بکر سے بھی پیار کرو, عمر سے بھی پیار کرو. ہاں جی, کیوں؟ علی المرتضیٰ نے کیا نبی پاک سے نہیں سنا تھا؟ ان تک کیا نبی پاک کا پیغام نہیں؟ جامع ترمذی شریف کی حدیث, اتنی بڑی کتابوں کی روایت اگر جھٹلا دی جائے تو پھر پتا چلتا ہے اندر کھوٹ ہے, اندر دو نمبری ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. مجھے اپنے امام سے بتاؤ, جب تذکرہ چھڑتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ذہن کس سطح تک جاتا ہے؟ وہ یار وقت کا غوث ہے. کوئی بندہ کہ یار یہ وقت کا کتب ہے, آپ کی ذہن کہاں تک پرواز کرتی ہے؟ اور یار یہ کتب ہے. کوئی بندہ کہے یار یہ ابدال ہے, بندہ کہ یار یہ ابدال ہے, بندہ کہ یہ ولی کامل ہے. تیرا ذہن کہاں تک پرواز کرتا ہے؟ اب دوستو سننا ذرا عمر کی عظمت کیا ہے. سرور کائنات نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبوت عطا کرتا. اس کے تحت فقیہ ملت مولانا امجد علی اعظمی نے لکھا, کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, شان دیکھو فاروق اعظم کی. اگر اللہ نے محبوب کو خاتم النبیین نہ بنایا ہوتا تو عمر کو بھی نبوت عطا کرنی تھی. لیکن دیکھو عمر کو اعزاز کیا عطا کیا ہے کہ محبوب کو خاتم النبیین بنایا ہے, عمر جیسے کو محمد کا غلام بنایا ہے. عمر ساری زندگی اس غلامی پہ ناز کرتا تھا, اور کیوں نہ کرے, محمد جانا ہے. پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر تقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو, ہمیں کیا غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. ان کا غلام ہونا کوئی معمولی بات ہے؟